ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان، رفعت اور بلندی اللہ احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ اسی رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا اور درخواست ہے کہ وہ ہم سب کی طرف سے اپنے اور ہمارے پیارے محبوب پیغمبر سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، محسن کائنات، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنی چاہت، اپنی پسند اور رضا کے مطابق درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا کما یلیق بشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گن لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد انتہائی ادب و تکریم کے لائق ذی وقار معزز سامعین الکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ پہلی چیز انسان کا جسم ہے اور دوسری چیز انسان کی روح ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک اندر موجود ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو کھٹکنے اور بجنے والی مٹی سے بنایا ہے۔ اور دوسری چیز انسان کی روح ہے۔ روح کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ قل الروح من امر ربی، اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات والوں کو یہ بات بتا دو کہ روح اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا آرڈر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، تو انسان کے جسم کی غذائیت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی میں سے فرمایا ہے۔ انسان کے جسم کی غذا کیا ہے؟ 2 یا 3 ٹائم کا کھانا، پھل فروٹ اور مشروبات وغیرہ، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی میں سے پیدا فرمائی ہیں۔ دوسری چیز روح ہے۔ روح کا تعلق آسمانوں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کی غذائیت کا اہتمام آسمانوں ہی میں سے فرمایا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، ہر نیک کام اور ہر نیکی کا کام وہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر ہی روح کی غذا ہے۔ لیکن دور حاضر اندر انسان نے اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے، اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے طرح طرح کے انتظامات مہیا کیے ہوئے ہیں کہ اتنا ڈیجیٹل نظام ہو کہ میں صرف ریموٹ کا بٹن دباؤں اور میرا ہر ایک کام اپنے اپنی جگہ پہ ہوتا جائے۔ گرمی آ جائے تو اپنے صحت کا خیال رکھتا ہے کہ اے سی کا انتظام ہوتا ہے، جب سردی آ جائے تو ہیٹر کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان کی روح اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جائے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا اگر ڈاکہ ڈال جائے تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ناموس رسالت پر آنچ آ جائے تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جائے تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ کام اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کے اندر غیرت ختم ہو جائے، اور انسان کے اندر غیرت اس وقت ختم ہوتی ہے جس وقت انسان کے اندر ایمان ختم ہو جائے، اور انسان کے اندر ایمان اس وقت ختم ہوتا ہے جس وقت انسان کی روح کمزور ہو جائے، اور انسان کی روح اس وقت کمزور ہوتی ہے جو انسان اللہ کو ذکر چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر بہت اہم، بہت ضروری اور بہترین عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں سب سے افضل اور بہتر عمل ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور تمہارے اللہ اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند عمل ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور اس سے بھی بہتر عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرو۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی افضل عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ اگر تمہارا دشمن کمزور ہو جائے، تم اس پر غالب آ جاؤ، تم اپنے دشمن کی گردن اتارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غازی بنائے گا۔ اگر آپ کو دشمن آپ پر غالب آ جائے، آپ کو قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا کرے گا، لیکن یہ عمل اس سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ باتیں سنی کہ سب اعمال میں سے افضل عمل ہے، اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل ہے، اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اعمال میں اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے، سونا اور چاندی قیمتی چیز ہے، اس کے صدقے کرنے سے بھی یہ عمل افضل ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنے جان کو قربان کرتا ہے، اپنے جان کو لہو لہان کرتا ہے، لیکن یہ عمل اس سے بھی افضل ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق اور ذوق بڑھنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، وہ عمل کیا ہے، کتنا بہترین عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ذکر کرنے کا حکم کیا ہے۔ سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے محبوب اللہ کو اپنے دل میں یاد کیا کرو۔ تضرعا وخیفة، اس آیات میں 4 حکم امت کے لیے ہے،
اور ایک حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تضرعا و خیفتاً۔ اب عوام الناس کو حکم ہے، امت محمدیہ کو حکم ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو کس ارادے سے اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کس ارادے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو کس ارادے سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیا اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالی ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالی ہمارے روزوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالی ہمارے حج اور عمرے کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں اور ساری زندگی اللہ کے تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کے حمد بیان کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے شان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید بیت اللہ کا حج کیا ہوگا۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کرتا، لیکن آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ صحیح حدیث اندر موجود ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف اور بیت اللہ کا حج اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ اسی طرح بالکل بیت اللہ کے برابر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا دوسرا گھر ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کا طواف اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں۔ یہاں انسان اپنی زندگی میں بار بار حج عمرہ کر لیتے ہیں، ان کو بار بار موقع مل جاتا ہے، کوئی 1 بار حج کر لیتا ہے، کوئی 2 بار کر لیتا ہے، کوئی 3 بار کر لیتا ہے۔ لیکن بیت المعمور پہ اگر ایک فرشتہ اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر بیت المعمور کا طواف کر لے تو تا قیامت اس فرشتے کو دوبارہ نمبر نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ صرف انسان ہی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، صرف انسان ہی اللہ کو یاد نہیں کرتا، صرف انسان ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ کائنات میں ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ دریاؤں میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، آسمانوں میں فرشتے۔ دوسرا حکم امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ وہ دون الجہر من القول، اللہ کو با آواز بلند پکارو، اللہ کو با آواز پست پکارو۔ اللہ کا ذکر با آواز بلند بھی کیا کرو، با آواز پست بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ مطلب یہ ہے اگر تمہارے دل کی دھڑکن ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اگر تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تیسرا حکم ہے کہ بالغدو والآصال، اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح کے وقت بھی کیا کرو، شام کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں اوقات بہت برکت والے، عظمت والے اور شان والے ہیں۔ صبح کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں تمہارے دن کی ڈائری لکھنے کے لیے، اور شام کے وقت بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں تمہاری رات کی ڈائری لکھنے کے لیے۔ جب تم صبح کے وقت اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہو گے، تو فرشتے تمہارا ذکر لکھیں گے، تو تمہارے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا۔ جب تم شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوگے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے ذکر کو کرو گے، تو فرشتے تمہارا شام کے وقت بھی ذکر لکھے گا، تو تمہارے دن کی انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ ہوگی اور تمہاری رات کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، چوتھا حکم یہ ہے کہ تم غفلت والوں میں سے نہ ہونا۔ اکثر انسان غفلت کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، مال کی وجہ سے،
اولاد کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 28 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا کہ تم میں سے کسی کو اس کے مال نے یا اس کی اولاد نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ شخص بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خسارہ کیا ہے؟ کہ لن یغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم یوم القیامۃ من اللہ، کہ کل قیامت کے دن یہ مال جس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے یہ غافل ہوا ہے، اور یہ اولاد جس اولاد کی وجہ سے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ہے، نہ تو یہ اولاد اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچائے گی، اور نہ ہی اس کا یہ مال اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3793۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اعرابیا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فانبئنی منها بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا الا بذکر اللہ۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اسلام میں تو نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، اور میں ان اعمال کو اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتا جس طریقے سے ان کو ادا کرنے کا حق ہے، تو لہٰذا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں اور اس کو مضبوطی سے تام لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، تمہاری زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کی مثال بیان کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس کی مثال زندہ انسان کی طرح ہے، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مردے کی طرح ہے، اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مردہ شمار ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 7405۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ظن عبدی بی وانا معہ فاذا ذکرنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے
بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں جیسا میرا بندہ مجھ پہ گمان رکھتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي، اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنی مدد کے لحاظ سے اپنے بندے کے قریب ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ مجھے عام سی مجلس میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اپنے بندے کو اس کی مجلس سے افضل اور بہترین مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے انسان، تو میرے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دے، میں تمہیں اپنے دل میں جگہ دوں گا۔ یہ آواز تھوڑی کرو یار اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بندے اپنے دل میں میرے ذکر کو جگہ دو، میں اپنے دل میں تمہیں جگہ دوں گا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بھلاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تم مجھے عام سی مجلس میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیات کا معنی اور مقصد اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ بھلا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیات کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ۔ اذکرکم بالعطاء، میں تمہیں اپنے عطیوں میں یاد رکھوں گا۔ جب بھی تو نے دعا مانگنی ہے، مجھ سے دعا مانگ۔ دوسرا معنی یہ ہے، فاذکرونی، اے میرے بندے، تو مجھے اپنے خوشی میں یاد کر، تو مجھے اپنے سکھ میں یاد کر۔ اذکرکم بالشداء والضراء، میں تمہیں تمہارے دکھ اور تمہاری پریشانی میں یاد کروں گا۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں ہر انسان پریشان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر انسان بے چین ہے، بے سکون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے، اور ہر کسی نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق اپنے سکون کا حل نکالا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پیسہ اکٹھے کرو، پیسہ جماؤ، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے نشہ کرو، شراب پیو، شراب جب انسان پیتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ اگر شرابی سے پوچھا جائے یار شراب کیوں پیتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ شراب پینے کا عادت تو نہیں، لیکن پیتا ہوں غم دھلانے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے روح کو سکون ملتا ہے تو میں جب گانا سنتا ہوں، گانے بجانے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں ایک جگہ وہاں ظاہر سلائی کا کام کر رہا تھا، تو صبح کے ٹائم جب لڑکے آتے تھے دوسرے، تو شروع میں تلاوت لگاتے تھے،
تلاوت سنتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر نعتیں چلتی تھیں، نعت کے بعد پھر قوالی چلتی تھی۔ جب 10 11 12 بجے کا ٹائم ہوتا تو پھر گانا شروع ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ایک سے پوچھا یار یہ کیا چکر ہے؟ صبح جب آتے ہیں تلاوت ہوتی ہے، تھوڑے گھنٹہ گزرتا ہے، پھر نعت ہو جاتی ہے، پھر 1 گھنٹہ گزرتا ہے، پھر قوالی ہو جاتی ہے، جب 11 بجے ہوتے ہیں تو پھر گانا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو وہ کہتا ہے یار اس صبح کو ٹائم جو ہے وہ برکت والا ٹائم ہے، اس لیے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو بعد والا ٹائم ہے یہ بھی تو برکت والا ہے۔ تو میں نے کہا سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ کی مرضی، جو تم کہو، لیکن میں جب تک شفاء اللہ روکڑی کیا ہے وہ اس کو نہ سنوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذہن کے مطابق ہم یہ چیزیں سوچی ہیں کہ گانے سے سکون ملتا ہے، یہ گانے سے سکون نہیں ملتا۔ یہ شیطان نے انسان پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جب بھی انسان پر حاوی ہوتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلاتا ہے۔ مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کثرت سے۔ مومن اور منافق کی یہی مثال ہے۔ مومن اور منافق کا فرق یہاں سے ہوتا ہے کہ مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقوں کے بارے میں کہ لا یذکرون اللہ الا قلیل۔ منافقین پہلے تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اگر یاد کرتے بھی ہیں تو بہت تھوڑا اور کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے یاد نہیں کرتے، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر حقیقی سکون چاہتے ہو کہ ہمیں حقیقی سکون ملے، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے، نعمتیں بھی ہوں گی آپ کے پاس، سکون بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ الذین آمنوا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ان کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زبانوں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوشی غمی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔